أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ. حضرت عبداللہ کے والد کا نام رواحہ بن ثعلبہ تھا اور ان کی والدہ کا نام کبشہ بنت واقد بن عمر تھا جو انصار کے قبیلہ خزرج کے خاندان بنو حارث بن خزرج سے تھی. حضرت عبداللہ بن رواحہ بیعت عقبہ میں شریک تھے اور بنو حارث بن خزرج کے سردار تھے. ان کی کنیت ابو محمد تھی. بعض نے ابو رواحہ اور ابو عمر بھی بیان کی ہے. انصار کے ایک شخص سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت مقداد میں مواخات قائم فرمائی تھی. ابن سعد کے مطابق آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب بھی تھے. حضرت عبداللہ بن رواحہ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ حدیبیہ، غزوہ خیبر اور عمرۃ القضاء سمیت تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شریک رہے. آپ غزوہ موطا میں شہید ہوئے. غزوہ موطا کے سرداروں میں سے ایک سردار آپ بھی تھے. ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. خطبہ کے دوران آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. یہ سنتے ہی آپ مسجد سے باہر جس جگہ کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سے فارغ ہوئے اور یہ خبر آپ کو پہنچی تو آپ نے ان سے فرمایا کہ زادک اللہ حرصاً علی طاعت اللہ و طاعت رسول، کہ اللہ کی اطاعت اور اس کی رسول کی اطاعت کی خواہش میں اللہ تمہیں زیادہ بڑھائے. اسی طرح کا واقعہ کتب حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں ملتا ہے اور یہ واقعہ ان کے حوالے سے میں ان کے خطبے میں بیان کر چکا ہوں. عبداللہ بن مسعود سے بھی یہی روایت ہے. وہ باہر بیٹھے تھے، دروازے میں بیٹھ گئے اور پھر اسی طرح بیٹھے بیٹھے آئے اندر. حضرت عبداللہ بن رواحہ جہاد میں سب سے پہلے گھر سے نکلتے اور سب کے بعد لوٹتے تھے. حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ میں اس دن سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جس میں حضرت عبداللہ بن رواحہ کا ذکر نہ کروں. جب وہ سامنے سے آتے ہوئے مجھے ملتے تو میرے سینے پر ہاتھ رکھتے. یعنی کہ ایسا تھا کہ جب بھی وہ ملتے اور روزانہ ملتے تب بھی ان کی باتیں ایسی تھیں کہ ان کا ذکر ضروری ہے. اور پھر بیان کر رہے ہیں آگے کہ جب بھی وہ سامنے سے آتے مجھے ملنے کے لیے آتے یا مجھے ملتے تو عبداللہ بن رواحہ میرے سینے پہ ہاتھ رکھتے. ابو درداء کہتے ہیں
اور جب وہ جاتے ہوئے مجھے ملتے تو میرے کندھوں کے درمیان میں ہاتھ رکھتے اور مجھ سے کہتے کہ یا اویمر اجلس فلاں نومن صاحب، کہ اے اویمر بیٹھو، تھوڑی دیر ایمان تازہ کریں۔ بس ہم بیٹھتے اور اللہ کا ذکر کرتے جتنا اللہ چاہتا تھا۔ پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ کہتے کہ اے اویمر یہ ایمان کی مجالس ہیں۔ حضرت امام احمد کی کتاب الزہد میں بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ جب کسی ساتھی سے ملتے تو کہتے آؤ گھڑی بھر اپنے رب پر ایمان لانے کی یاد تازہ کر لیں۔ اسی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابن رواحہ پر رحم فرمائے، اسے ایسی مجالس سے محبت ہے جس پر فرشتے فخر کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ ابن رواحہ، کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کتنے ہی اچھے آدمی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کو فتح خیبر کے بعد پھلوں اور فصل وغیرہ کا اندازہ لگانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن رواحہ اتنے بیمار ہوئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کرنے کے لیے آئے، فرمایا اے اللہ اگر اس کی مقررہ گھڑی کا وقت ہو گیا ہے تو اس کے لیے آسانی پیدا کر دے، یعنی اگر اس کا وفات کا وقت ہے تو آسانی پیدا کر دے، اور اگر اس کا وقت موعود نہیں ہوا تو اسے شفا عطا فرما۔ اس دعا کے بعد حضرت عبداللہ کے بخار میں کچھ کمی ہوئی، انہوں نے کمی محسوس کی تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کہہ رہی تھی کہ ہائے میرا پہاڑ، ہائے میرا سہارا، جب میں بیمار تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ لوہے کا گرز اٹھائے کھڑا یہ کہہ رہا تھا کہ کیا تم واقعی ایسے ہو؟ تو میں نے کہا ہاں، جس پر اس نے مجھے وہ گرز مارا۔ ایک اور روایت اس بارے میں اس طرح ہے اور یہ زیادہ صحیح لگتی ہے، کہتے ہیں کہ فرشتے نے لوہے کا ایک گرز اٹھایا ہوا تھا اور وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ کیا تم ایسے ہو جس میں تمہاری ماں کہہ رہی ہے کہ تم پہاڑ ہو اور میرے سہارے ہو؟ یہ تو شرک والی بات بنتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں کہ اگر میں کہتا کہ ہاں میں ایسا ہوں تو ضرور مجھے گرز مار دیتا۔ آپ شاعر بھی تھے اور ان شاعروں میں سے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مخالفین کی بیہودہ گوئیوں کا جواب دیا کرتے تھے۔ ان میں سے چند شعر یہ ہیں: انی تفرست فیک الخیر عارف واللہ یعلم ما خانن البصر انت النبی ومن یحرم شفاعت یوم الحساب فقد ادری بہ القدر فثبت اللہ ما اتاک من حسن تثبیت موسیٰ و نصر کالذی یسیر، کہ میں نے آپ کی ذات مقدس میں یعنی آن وسلم کی ذات میں بھلائی پہچان لی تھی، اور اللہ جانتا ہے کہ میری نظر نے دھوکہ نہیں کھایا۔ آپ نبی ہیں، قیامت کے دن جو شخص آپ کی شفاعت سے محروم کر دیا گیا بے شک قضاء و قدر نے اس کو بے وقت کر دیا، بس اللہ ان خوبیوں پر ثواب بخشے جو اس نے آپ کو دی ہیں، جس طرح موسیٰ کو ثابت قدم رکھا اور آپ کی مدد کرے جیسا کہ ان نبیوں کی مدد کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اشعار کو سن کر فرمایا کہ اے ابن رواحہ، اللہ تم کو ثابت قدم رکھے۔ ہشام بن عروہ نے کہا ہے کہ اللہ نے ان کو اس دعا کی برکت سے خوب ثابت قدم رکھا، حتیٰ کہ آپ شہید ہوئے اور ان کے واسطے جنت کے دروازے کھول دیے گئے
اس میں شہید ہو کر داخل ہوئے۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور رہے شاعر تو محض بھٹکے ہوئے ہی ان کی پیروی کرتے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں انہی میں سے ہوں جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان کے جو ان میں سے ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے۔ موجب الشعراء کے مصنف لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ زمانہ جاہلیت میں بھی بہت قدر و منزلت رکھتے تھے، اور زمانہ اسلام میں بھی ان کو بہت بلند مقام اور مرتبہ حاصل تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک شعر حضرت عبداللہ نے ایسا کہا ہے کہ اسے آپ کا بہترین شعر کہا جا سکتا ہے۔ وہ شعر آپ کی دلی کیفیت کو خوب بیان کرتا ہے، جس میں حضرت عبداللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا لو لم تکن فیہ آیات مبینہ کانت بدیہتہ کانت مبیتہ تنبیک بالخبر، کہ اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کھلے کھلے نشانات اور روشن معجزات نہ بھی ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی حقیقت حال سے آگاہی کے لیے کافی ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ جاہلیت کے زمانے میں لکھنا پڑھنا جانتے تھے، حالانکہ اس زمانے میں عرب میں کتابت بہت کم تھی۔ غزوہ بدر کے اختتام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو مدینہ کی طرف اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کو اوالی کی جانب فتح کی نوید سنانے کے لیے بدر کے میدان سے روانہ فرمایا۔ اوالی مدینہ کے بالائی جانب وہ علاقہ جو 4 میل سے لے کر 8 میل کے درمیان ہے، اس میں قبا کی بستی اور چند دیگر قبائل رہتے ہیں، اسے کہتے ہیں۔ سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں اونٹ پر داخل ہوئے، آپ عصا سے حجر اسود کو بوسہ دے رہے تھے۔ آپ کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی تھے جو آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑے ہوئے تھے، اور یہ اشعار کہہ رہے تھے کہ خلو بنی الکفار عن سبیل نحن ضربنکم علی طویل ضربا یزیل الحام عن وقیل، کہ اے کفار آپ کے راستے سے ہٹ جاؤ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رجوع کرنے پر تمہیں ایسی مار ماری جو سروں کو مقام استراحت سے ہٹا دے۔ حضرت قیس بن ابو حازم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ سے فرمایا کہ اترو اور ہمارے اونٹوں کو حرکت دو، یعنی کچھ شعر کہو، کہہ کر اونٹوں کو تیز کرو، جسے ہدی کہتے ہیں۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے یہ کلام ترک کر دیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا سنو اور اطاعت کرو، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ یہ اشعار کہتے ہوئے اپنے اونٹ سے اترے کہ یا رب لولا انت ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلا سکینۃ علینا وثبت الاقدام ان لاقینا ان الکفار قد بغوا علینا، کہ اے پروردگار اگر تو نہ ہوتا تو ہم لوگ ہدایت نہ پاتے، نہ تو صدقہ و خیرات کرتے، نہ نماز پڑھتے، ہم پر سکون و اطمینان نازل فرما، اور جب ہم دشمن کا مقابلہ کریں تو ہمارے قدم ثابت رکھ، کیونکہ کفار ہم پر حملہ آور ہوئے ہیں۔ وکیع نے کہا کہ دوسرے راوی نے اتنا اور اضافہ کیا تھا کہ وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا، کہ اگر وہ فتنہ و فساد برپا کرنا چاہیں تو ہم انکار کرتے ہیں، یعنی اس فتنے اور فساد کا سد جواب کرتے ہیں اور اسے برپا نہیں ہونے دیتے۔ راوی نے کہا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ان پر رحمت کر۔ اس پر حضرت عمر نے کہا کہ واجب ہو گئی۔
وسلم کی دعا کی سے یہ رحمت واجب ہو گئی۔ حضرت عبادہ بن صامت سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عبداللہ بن رواحہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کے لیے اپنے بستر سے نہ اٹھ سکے۔ آپ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ میری امت کے شہداء کون ہیں؟ لوگوں نے عرض کی مسلمان کا قتل ہونا شہادت ہے۔ فرمایا تب تو میری امت کے شہداء کم ہیں۔ آپ نے فرمایا مسلمان کا شہادت فرمایا کہ مسلمان کا قتل ہونا شہادت ہے، اور پیٹ کی بیماری سے فوت ہونا شہادت ہے، اور پانی میں ڈوب کر فوت ہونا شہادت ہے، اور وہ عورت جس کی زچگی میں وفات ہو جاتی ہے، یہ سب شہادت کی اقسام ہیں۔ حضرت عروہ بن زید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موطا میں حضرت زید بن حارثہ کو سردار لشکر بنایا اور فرمایا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابو طالب ان کی جگہ پر ہوں، پھر اگر حضرت جعفر بھی شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن رواحہ سردار بنے، اگر عبداللہ بھی شہید ہوں تو مسلمان جس کو پسند کریں اس کو اپنا سردار بنا لیں۔ بس جب لشکر تیار ہو گیا اور اہل لشکر کوچ کرنے لگے تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرداروں کو رخصت کیا اور ان کو سلامتی کی دعا دی۔ جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرداروں کو اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کو رخصت کیا تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رونے لگے۔ لوگوں نے رونے کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ بخدا مجھے دنیا کی محبت اور اس کی شدید خواہش اور شوق نہیں ہے، بلکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت پڑھتے سنا ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ اور تم میں سے کوئی نہیں مگر وہ ضرور اس میں جانے والا ہے، یعنی دوزخ میں یہ تیرے رب پر ایک طے شدہ فیصلے کے طور پر فرض ہے۔ بس میں نہیں جانتا کہ پل صراط چڑھنے کے اور پار اترنے میں میرا کیا حال ہوگا۔ اس سے پہلے کی آیت میں دوزخ کا ذکر ہے، اس لیے ان کو خوف پیدا ہوا تھا، ورنہ دوسری آیات میں صاف ظاہر ہے کہ مومن اور اللہ تعالیٰ کے راہ میں جہاد کرنے والے کے باروں میں یہ ذکر نہیں ہے۔ بہرحال مسلمانوں نے کہا کہ اللہ تمہارے ہمراہ ہے، وہی تم کو ہم تک خیر و خوبی سے واپس لائے گا۔ تفسیر صغیر کے حاشیے میں لکھا ہے، اور تفسیر کبیر میں دونوں طرح ہے کہ ایک تو مومنوں کے لیے نہیں ہے یہ، کافروں کے لیے، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام نے اور حدیث سے اس بارے میں تشریح بھی فرمائی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے جو حاشیے میں لکھا ہے تفسیر صغیر کے بھی، کہ قرآن کریم مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ دوزخیں دو ہیں، ایک اس دنیا کی اور ایک اگلے جہان کی۔ یہ جو فرمایا کہ ہر ایک شخص دوزخ میں جائے گا، اس سے مراد یہ نہیں کہ مومن بھی دوزخ میں جائیں گے، بلکہ یہ مراد ہے کہ مومن دوزخ کا حصہ اسی دنیا میں پا لیتے ہیں، یعنی کفار انہیں قسم قسم کی تکالیف دیتے ہیں، ورنہ مومن قرآن مجید کی روح سے اگلے جہان میں دوزخ میں کبھی نہیں جائیں گے، کیونکہ قرآن مجید مومنوں کے متعلق فرماتا ہے کہ لا یسمعون حسیسہا، یعنی مومن دوزخ سے اتنے دور رہیں گے کہ وہ اس کی آواز بھی نہیں سن سکیں گے۔ پس مومنوں کے دوزخ میں جانے سے مراد ان کا دنیا میں تکالیف اٹھانا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار کو بھی ایک قسم کا دوزخ قرار دیا ہے۔ فرمایا الحما حظو کل مومن من النار، یعنی بخار دوزخ کی آگ کا مومن کے لیے ایک حصہ ہے۔ یہ تھوڑی سی وضاحت ہے اس کی۔ اور انہوں نے رخصت کیا مسلمانوں نے، مومنوں نے، انہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دشمنوں کے شر سے بچائے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اس وقت یہ اشعار پڑھے کہ لکننی اسأل الرحمن مغفرہ وضربتاً ذات فرغن یقذف الزبدہ وطعنتاً بیدے حرانہ مجہزہ بحربتن تنفذ
بحربۃ تنفذ العشاء والکبد حتیٰ یقولوا اذا مروا علی جدسی یا ارشد اللہ من غاز وقد رشد. لیکن میں خدائے رحمان سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تلواروں کا ایسا وار کرنے کی توفیق مانگتا ہوں جو کشادہ گھاؤ والا ہو اور تازہ خون نکالنے والا ہو، جس میں جھاگ اٹھ رہی ہو، اور نیزے کا ایسا حملہ جو پوری تیاری سے خون کے شدید پیاسے کے ہاتھوں سے کیا گیا ہو، جو انتڑیوں اور جگر کے پار ہو جائے، یہاں تک کہ جب لوگ میری قبر کے پاس سے گزریں تو کہیں کہ اے جنگ میں شامل ہونے والے، اللہ تیرا بھلا کرے اور اس خدا نے بھلا کر دیا ہو. پھر عبداللہ بن رواحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت کیا. لشکر نے کوچ کیا یہاں تک کہ معان مقام پر پڑاؤ کیا. معان ملک شام میں حجاز کی جانب بلقاء کے نواح میں ایک شہر ہے. وہاں جا کر معلوم ہوا کہ ہرکل 1,00,000 رومی اور 1,00,000 عربی فوجی کے ساتھ معاب مقام پر موجود ہے. معاب بھی ملک شام میں بلقاء کے نواح میں ایک شہر ہے. مسلمانوں نے 2 دن معان میں قیام کیا اور آپس میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کو بھیج کر اپنے دشمن کی کثرت سے خبر دیں، یعنی کہ دشمن بہت بڑی تعداد میں ہے، یا تو آپ ہماری مدد کریں یا آپ ہماری مدد کریں گے یا کچھ اور حکم دیں گے. مگر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے مسلمانوں کو جوش دلایا. چنانچہ وہ لوگ باوجود کہ 3,000 تھے آگے بڑھے اور رومیوں سے بلقاء کی ایک بستی مشارف کے قریب جا ملے. مشارف ملک شام میں اسلام کی کئی بستیاں تھیں، جس میں ایک خوران شہر کے پاس ہے، ایک دمشق کے قریب، ایک بلقاء کے قریب ہے. پھر مسلمان وہاں سے موتا کی طرف ہٹ آئے. حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید، حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کے شہید ہو جانے کی خبر لوگوں کو سنائی. اس کے ان تک قبل اس کے کہ ان تک اس کی کوئی خبر نہیں آئی تھی. پہلے بتا دیا آپ نے. آپ نے فرمایا زید نے جھنڈا لیا اور وہ شہید ہوئے. پھر جعفر نے لیا اور وہ بھی شہید ہوئے. پھر عبداللہ بن رواحہ نے لیا، وہ بھی شہید ہوئے، اور آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے. فرمایا پھر جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لیا، آخر اللہ نے اس کے ذریعے سے فتح دی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کی خبر پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حال بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور حضرت زید کے ذکر سے آغاز فرمایا. آپ نے فرمایا اللہم اغفر لزید، اللہم اغفر لزید، اللہم اغفر لزید، اللہم اغفر لجعفر ولعبد اللہ بن رواحہ، کہ اے اللہ زید کی مغفرت فرما، اے اللہ زید کی مغفرت فرما، اے اللہ زید کی مغفرت فرما، اے اللہ جعفر اور عبداللہ بن رواحہ کی مغفرت فرما. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ گئے. آپ کے چہرے سے غم و حزن کا اظہار ہو رہا تھا. حضرت مسلم معود رضی اللہ عنہ نے غزوہ موتا کا ذکر کرتے ہوئے اس طرح فرمایا ہے. یہ پہلے زید کے بارے میں بھی ذکر ہو چکے، ضمن میں بھی ذکر ہو چکا ہے، لیکن بہرحال دوبارہ پیش کرتا ہوں تھوڑا سا حصہ. کہ آپ لکھتے ہیں کہ اس کا افسر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی زید کو مقرر کیا تھا، مگر ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت زید کو لشکر کا سردار بناتا ہوں. اگر زید لڑائی میں مارے جائیں تو ان کی جگہ جعفر لشکر کی کمان کریں، اگر وہ بھی مارے جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کمان کریں، اگر وہ بھی مارے جائیں تو پھر جس پر مسلمان متفق ہوں وہ فوج کی کمان کرے. جس وقت آپ نے یہ ارشاد فرمایا اس وقت ایک یہودی بھی آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا کہ میں آپ کو نبی تو نہیں مانتا، لیکن اگر آپ سچے بھی ہوں تو ان تینوں میں سے کوئی بھی زندہ بچ کر نہیں آئے گا، کیونکہ نبی کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ پوری ہو کر رہتی ہے. وہ یہودی حضرت زید کے پاس گیا اور انہوں نے بتایا کہ اگر تمہارا رسول سچا ہے تو تم زندہ واپس نہیں آؤ گے. حضرت زید نے فرمایا زندہ آؤں گا یا نہیں آؤں گا اس کو تو اللہ ہی جانے.
مگر ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور سچا ہے. یعنی نہ مانتے ہوئے بھی یہودی اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ آپ کی بات پوری ہوگی، لیکن پھر بھی ہٹ دھرمی ہوتی ہیں لوگوں کی جنہوں نے نہیں ماننا. اب لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ یہ واقعہ بالکل اسی طرح پورا ہوا. پہلے حضرت زید شہید ہوئے، ان کے بعد حضرت جعفر نے لشکری کمان سنبھالی، وہ بھی شہید ہو گئے. ان کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ نے لشکری کمان سنبھالی، لیکن وہ بھی مارے گئے. اور قریب تھا کہ لشکر میں انتشار پیدا ہو جاتا کہ حضرت خالد بن ولید نے بعض مسلمانوں کے کہنے سے جھنڈے کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے مسلمانوں کو فتح دی اور وہ خیریت سے لشکر کو واپس لے آئے. یہ واقعہ اب جو بیان کرنے لگا ہوں میں، یہ پہلے ہی بیان ہو چکا ہے، لیکن اس میں حضرت عبداللہ بن رواحہ کہ اخلاص و وفا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار اور اسلام سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، اس لیے یہاں بیان کرنا ضروری ہے. حضرت عروہ سے روایت ہے کہ حضرت اسامہ بن زید نے انہیں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھے پر سوار ہوئے جس پر پالان تھا اور اس کے پیچھے فدق کے علاقے کی چادر تھی. آپ نے اپنے پیچھے اسامہ کو بٹھایا ہوا تھا. آپ حضرت سعد بن عبادہ کی عادت کے لیے بنو حارث بن خزرج قبیلہ میں تشریف لے گئے. یہ بدر کے واقعے سے پہلے کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے پاس سے گزرے جس میں مسلمان اور مشرکین اور یہود ملے جلے بیٹھے تھے. ان میں عبداللہ بن ابی بھی تھا اور اس مجلس میں حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی تھے. جب مجلس میں گرد پہنچی سواری کی تو عبداللہ بن ابی نے اپنی ناک اپنی چادر سے ڈھانک لی. پھر کہنے لگا کہ ہم پر گرد نہ اڑاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں السلام علیکم کہا، پھر ٹھہرے اور سواری سے اترے اور انہیں اللہ کی طرف بلایا اور ان پر قرآن پڑھا. عبداللہ بن ابی کہنے لگا کہ اے شخص، یہ اچھی بات نہیں. اگر جو تم کہتے ہو سچ ہے تو ہماری مجالس میں ہمیں تکلیف نہ دو اور اپنے ڈیرے کی طرف لوٹ جاؤ اور جو تمہارے پاس آئے اس کے پاس بیان کرو. حضرت عبداللہ بن رواحہ نے فوراً عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہماری مجالس میں تشریف لایا کریں، ہم یہ پسند کرتے ہیں. اور کوئی خوف نہیں انہوں نے کھایا اس وقت اور کوئی پرواہ نہیں کی کسی کی. بعد میں وہاں جھگڑا بھی ہوا، لیکن بہرحال ان کا اپنا ایک کردار تھا. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم میں اصحاب کو بھیجا جس میں حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شامل تھے. جمعے کا دن تھا. مہم میں شامل باقی اصحاب تو روانہ ہو گئے. انہوں نے کہا کہ میں پیچھے رہ کر عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ پیچھے رہ کر جمعہ کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کر کے ان سے جا ملوں گا. پھر جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے انہیں دیکھ کر فرمایا، تجھے کس چیز نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہونے سے روک دیا؟ انہوں نے عرض کی کہ میری خواہش تھی کہ میں آپ کے ہمراہ نماز جمعہ ادا کروں پھر ان سے جا ملوں. حضور نے فرمایا کہ زمین میں جو کچھ ہے اگر وہ تم سب خرچ کر ڈالو تو جو لوگ مہم پر روانہ ہو گئے ہیں تم ان کے فضل کو نہیں پا سکتے. اس لیے فرمایا کہ جو مہم میں نے روانہ کی ہے اس کی اس وقت نماز جمعہ سے زیادہ اہمیت ہے. راستے میں تم لوگ پڑھ سکتے تھے. حضرت ابو درداء بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے مہینے میں شدید گرمی میں نکلے اور گرمی اتنی شدید تھی کہ ہم میں سے ہر کوئی سروں کو گرمی سے بچانے کے لیے ہاتھوں سے ڈھانپتے تھے اور ہمیں کوئی روزہ دار نہیں تھا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کے. مرزا بشیر احمد صاحب نے تعریف فرمایا ہے کہ مدینے کے قیام کا سب سے پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر کا تھا. جس جگہ آپ کی اونٹنی آ کر بیٹھی تھی وہ مدینے کے 2 مسلمان بچوں سہل اور سہیل کی ملکیت تھی. حضرت اسد بن زرارہ کی نگرانی میں وہ رہتے تھے. یہ ایک افتادہ جگہ تھی جس کے ایک حصے میں کہیں کہیں کھجوروں کے درخت تھے اور دوسرے حصے میں کچھ کھنڈرات وغیرہ تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسجد اور اپنے حجرات کی تعمیر کے لیے پسند فرمایا اور 10 دینار یعنی قریباً 90 روپے میں یہ خرید لی گئی اور
جگہ کو ہموار کر کے اور درختوں کو کاٹ کر مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا مانگتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا مانگتے ہوئے سنگ بنیاد رکھا، اور جیسا کہ قباء کی مسجد میں ہوا تھا، صحابہ نے معماروں اور مزدوروں کا کام کیا، جس میں کبھی کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شرکت فرماتے تھے۔ بعض اوقات اینٹیں اٹھاتے ہوئے صحابہ حضرت عبداللہ بن رواحہ انصاری کا یہ شعر پڑھتے تھے کہ حاضل ہمالو لا ہمالا خیبر، حاضر ابرو ربنا و اتھر، یعنی یہ بوجھ خیبر کے تجارتی مال کا بوجھ نہیں ہے جو جانوروں پر لاد کر آیا کرتا ہے، بلکہ اے ہمارے مولا، یہ بوجھ تقوی اور طہارت کا بوجھ ہے جو ہم تیری رضا کے لیے اٹھاتے ہیں۔ اور کبھی کبھی صحابہ کام کرتے ہوئے عبداللہ بن رواحہ کا یہ شعر پڑھتے تھے کہ اللہم ان الاجر اجر الاخرہ فرحم الانصارا والمہاجرہ، کہ اے اللہ، اے ہمارے اللہ، اصل اجر تو صرف آخرت کا اجر ہے، بس تو اپنے فضل سے انصار و مہاجرین پر اپنی رحمت نازل فرما۔ جب صحابہ یہ اشعار پڑھتے تھے تو بعض اوقات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی آواز کے ساتھ آواز ملا دیتے تھے، اور اس طرح ایک لمبے عرصے کی محنت کے بعد یہ مسجد مکمل ہوئی۔ یہ ذکر ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ کا، اور کیونکہ ایک جنازہ بھی میں نے پڑھانا ہے اور مرحوم کا ذکر بھی کرنا ہے، اس لیے آج ایک صحابی کا ذکر کر رہا ہوں۔ اب جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک مرحوم کا ذکر کرنا ہے، یہ ہیں ہمارے محترم ڈاکٹر لطیف احمد قریشی صاحب، جو منظور احمد قریشی صاحب کے بیٹے تھے۔ 19 جنوری 2020 کو دوپہر 1 بجے کے قریب اپنے گھر میں تقریباً 80 سال کی عمر میں بقضاء الہی وفات پا گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ موسی تھے، اجمیر شریف انڈیا میں پیدا ہوئے تھے، اور 1937 میں ان کے والد نے منظور قریشی صاحب نے حضرت مسلم موعود کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ ان کی والدہ مکرمہ منصورہ بشرا صاحبہ ہیں، وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی حضرت منشی فیاض علی صاحب کپور تھلوی کی نواسی اور حضرت شیخ عبدالرشید میرٹھی کی پوتی ہیں، وہ بھی حیاتی ہیں۔ مکرم ڈاکٹر قریشی صاحب کے والدین قیام پاکستان کے وقت ہجرت کر کے لاہور آ گئے تھے۔ یہیں انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا، اس میں اچھی پہلی پوزیشن لی، پھر کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں داخل ہوئے، اور بڑی اس وقت زمانے کے سب سے چھوٹی عمر کے طالب علم تھے جنہوں نے MBBS کیا۔ وہاں کے پرنسپل نے ان کو بڑا خاص طور پہ اس کا ذکر کیا، اور 1961 میں پھر یہ مزید تعلیم کے لیے انگلستان آ گئے، اور یہاں پہلے بچوں کے امراض میں ڈپلومہ کیا، پھر MRCP کی ڈگری حاصل کی، پھر یوول سمرسیٹ میں کنسلٹنٹ کی جاب ان کو مل گئی، وہاں خصوصی کے ساتھ دل کے امراض میں مہارت حاصل کی۔ 1968 میں خلیفۃ مسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر صاحب کو فرمایا کہ آپ ہمارے پاس کب آ رہے ہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا جب آپ حکم دیں۔ چنانچہ آپ نے کہا آپ آ جائیں۔ چنانچہ انگلستان ترک کر کے روا منتقل ہو گئے، اور فضل ہسپتال روا میں ڈاکٹر صاحب کا تقرر ہوا، اور پھر یہ لمبا عرصہ وہاں کام کرتے رہے۔ 11 جولائی 1983 بطور چیف میڈیکل آفیسر فضل عمر ہسپتال مقرر ہوئے، اور 87 تک اس خدمت میں مأمور رہے۔ 60 سال کی عمر تک فضل عمر ہسپتال کی خدمت کی توفیق پاتے رہے۔ 20 اگست 98 کو ریٹائر ہوئے۔ 6 ستمبر 98 کو دوبارہ فضل عمر ہسپتال جوائن کر لیا، اور 10 ستمبر 2000 تک اللہ کے فضل سے آپ کو فضل عمر ہسپتال میں خدمت کی توفیق ملی۔ اس طرح فضل عمر ہسپتال میں ان کی خدمت کا عرصہ تقریباً 30 سال پر محیط ہے۔ ڈاکٹر لطیف قریشی صاحب علاوہ اس کے کہ واقف زندگی ڈاکٹر رہے، خدام الحمدیہ مرکزیہ انصار اللہ مرکزیہ میں بھی مختلف عہدوں پر ان کو کام کرنے کی توفیق ملی۔ آج کل نائب صدر انصار اللہ بھی تھے۔
مجلس افتاء کے ممبر بھی اس عرصے میں 2 سال رہے. یہ انہوں نے 2 کتابیں بھی لکھیں جو خاص طور پہ پاکستان کے لوگوں کے لیے تھیں، حفظان صحت کے اصول اور ہیلدی لیونگ. ان کے اہلیہ بھی چند دن پہلے فوت ہوئی تھیں، اور ان کا ذکر میں کیا تھا. مولانا عبد المالک خان صاحب کی بیٹی تھیں وہ. گزشتہ جمعہ ان کا جنازہ میں نے پڑھایا تھا، اور اگلے دن 2 دن بعد یہ کی وفات بھی ہو گئی. ان کے وفات کے کوئی 15 دن بعد ان کے بھی پسماندگان میں، جیسا کہ میں نے ان کی اہلیہ کے ذکر میں بھی ذکر کیا تھا کہ 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں. ان کے بیٹے ڈاکٹر عطاء المالک کہتے ہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے والد صاحب نے کبھی تہجد کی نماز نہیں ترک کی. اسی طرح ہماری والدہ ہمیں بتاتی تھیں کہ شادی کے پہلے دن سے تہجد کی نماز باقاعدگی سے پڑھتے تھے. غرض تقریباً 50 سال سے زائد عرصہ تک روزانہ بلا ناغہ تہجد کا اہتمام کیا. امی کی آخری بیماری میں بھی، جبکہ والد صاحب بہت محنت سے ان کی صحت کا خیال رکھتے تھے اور ہسپتال بھی لے جانا ہوتا تھا، ڈائلیسس کروانے کے لیے بھی وہاں کئی گھنٹے بیٹھنا ہوتا تھا اور بے آرامی بھی تھی، لیکن اس کے باوجود کبھی تہجد نہیں چھوڑی. مریضوں سے انتہائی ہمدردی سے پیش آتے تھے. غریب پرور تھے. دور دور سے غریب مریض آپ کے پاس آتے، دوائی لیتے اور شفا پاتے. کئی مریضوں سے فیس بھی نہ لیتے. بعض دفعہ اپنے پاس سے مدد کر دیتے. ہمیشہ تلقین کرتے کہ شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اپنے 3 بچوں کو جو ڈاکٹر ہیں انہیں خاص طور پر بار بار اس عمر کی یہی یقین دہانی کراتے تھے کہ ہمیشہ اپنے مریضوں کے لیے دعا میں مشغول رہو. ان کے بیٹے کہتے ہیں کئی دفعہ میں اپنے والد صاحب کو اپنے مریضوں کے لیے دعا کے لیے کہتا تو اگلے دن پھر وہ فون کر کے پوچھتے کہ کیا حال ہے مریض کا، میں نے دعا کی ہے. 1969 میں جبکہ انگلستان میں کنسلٹنٹ کا کام کرتے تھے، تمام دنیاوی فوائد اور پیسوں کو چھوڑ کر اللہ پہ توکل کرتے ہوئے روائے اور اللہ کی ذات پر کامل یقین تھا کہ تمام دنیاوی اور دینی کام خود بنائے گا اور بچے بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور کبھی مالی تنگی نہیں آئی اور بچوں نے اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کی. بچے بھی آج کل اکثر امریکہ میں ہیں، 3 بچے ان کے ڈاکٹر جو ہیں. اپنے والدین کی بہت خدمت کرتے تھے. آخر وقت تک والدہ کو خود کھانا دیتے رہے اور خاص خیال رکھتے رہے. میں نے بتایا ہے نا کہ والدہ بھی حیات ان کے پاس ہی تھیں. بیٹا ان کے کہتے ہیں کہ میرے امریکہ جانے میں امتحانات کی تیاری وغیرہ کے میری بڑی مدد کی. بڑی حوصلہ افزائی ہم بچوں کی کیا کرتے تھے. دکھاوے سے سخت نفرت کرتے تھے. ہمیشہ سادہ طریق پر زندگی گزاری اور ہر چھوٹے اور بڑے کام سے پہلے خلیفہ وقت کی خدمت میں دعا کا خط لکھتے تھے اور مشورہ کرتے تھے. اور دوسرے بیٹے ان کے ڈاکٹر محمود قریشی، محمد احمد محمود، کہتے ہیں کہ خلیفہ ثالث نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ صرف ڈاکٹر ہی نہیں ہیں بلکہ دعا گو ڈاکٹر ہیں. ہر مریض کے لیے دعا کرتے. ہر پرچی پر دوائی لکھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے اور پھر اس کے نیچے ہو وہ شافی لکھتے. اور اسی طرح دوسرے ڈاکٹروں کو نصیحت کرتے تھے کہ دعا کیا کرو مریضوں کے لیے، کیونکہ اصل شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اب آخری کہتے ہیں کہ میری جو والدہ کی وفات ہو گئی ہے، شور کوٹ سے ایک مریض آیا اس وقت بھی، تو کہیں جا رہے تھے، گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، گاڑی سے اتر کر مریض کو دیکھا اور اس کو نسخہ لکھ کے دیا. اور اکثر مریضوں کو اپنی جیب سے دوائی خرچ کر کے خرید کر دیتے تھے. ان کی بیٹی کہتی ہیں کہ ایک عورت نے مجھے بتایا کہ ان کے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا تو وہ گھر میں تنہا تھے، یعنی والد اس عورت کے. تو انہوں نے جا کے گھر دیکھا مریض کو، بچوں کو فون کیا، اور جب تک ان کے بچے گھر نہیں آ گئے اس وقت تک ان کو چھوڑا نہیں، مریض کے پاس بیٹھے رہے. ہر سال بڑے اہتمام سے انگلستان اور قادیان کے جلسے میں شرکت کرنے کے لیے جاتے تھے. محنت کی بڑی عادت تھی، بڑی ہمت سے ہمیشہ کام کیا انہوں نے. ان کی بیٹی کہتی ہیں کہ وفات کے بعد مجھے کہا کہ میرے ساتھ اپنی امی کی تمام چیزوں کے انتظامات میں مدد کرو. کام مکمل ہونے پر اس قدر شکر گزار ہوئے کہ
کہ میں شرمندہ ہوتی گئی. اور ایک بات یہ کام کرتے ہوئے بار بار مجھے کہتے تھے کہ بیٹی سب کام جلدی جلدی آج ہی مکمل کر لو کیونکہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. اس وقت تو میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا ان کی بات پر اور زیادہ پوچھا بھی نہیں. اور پھر کیونکہ بہت زیادہ اپنی خوابیں وغیرہ بھی نہیں بجایا کرتے تھے، مگر بعد میں بھائی نے بتایا کہ آپ نے اپنے بارے میں کوئی خواب دیکھی تھی اور کہا تھا کہ میرا وقت اب کم ہے. وقت وفات سے 1 گھنٹہ قبل بھی صبح 9 بجے سے 1 بجے تک اپنے گھر سے ملکہ کلینک میں مریض دیکھ رہے تھے. 1 بجے گھر آئے، وضو کر کے مسجد مبارک میں نماز پڑھنے کا ارادہ تھا. بستر پر بیٹھ کر جوتے اتارتے اچانک ان کو میسو ہارٹ اٹیک ہوا اور اپنے مولا کے حضور حاضر ہو گئے. ہمسایوں سے پیار کا تعلق تھا اور ہمسائے بھی ان کا بہت خیال رکھا کرتے تھے. شعری اور ادبی شوق بھی تھا. در سنین، کلام محمود اور در عدن کی نظمیں پڑھا کرتے تھے بڑے ترنم سے. کئی کیسٹ بھی انہوں نے ریکارڈ کروائے. اچھے شعر کو خوب سراہتے، علمی ذوق رکھنے والے تھے. سید حسین احمد مربی سلسلہ ہے، ان کے ہمزول بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ لاہور سے جب ٹرین پر اترے، جب لندن سے گئے ہیں پاکستان وہ خدمت کے لیے جماعت کی ہسپتال کی، تو سیدھے پرائیویٹ سیکٹری کے دفتر میں چلے گئے. تو خلیفہ مسیح ثالث نے انہیں اندر بلا لیا اور پھر انہوں نے جب پوچھا کہ آ گئے تو نے کہا جی حضور حاضر ہو گیا ہوں. تو انہوں نے پھر حضور نے فرمایا کہ آپ کا جو گھر میں نے سفیدی وغیرہ کروا کر بند کر دیا ہے، آپ جائیں اور اس میں چابی لے لیں ناظر اعلیٰ سے اور وہاں رہیں. کہتے جب میں نے گھر گیا تو کھولا تو اندر 2 چپائیاں پڑی ہوئی تھیں. پھر مزید چپائیاں جا کے انہوں نے اپنے لیے خرید لیں، گھر کا سامان لیا اور ہمارے عیش اختیار کر لی. کوئی نخرہ نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا کہ بولے ایسے گیا ہوں میں. اور جلسے کے دنوں میں بھی پہلے سال ہی جلسے پہ ان کے مہمان آ گئے تو خود پرالی پر سوتے تھے اور اپنا گھر جو تھا وہ مہمانوں کو دے دیا. اپنے سسر مولانا عبد المالک خان صاحب کی بڑی خدمت کی، اپنی ساس کی بڑی خدمت کی. ڈاکٹر صاحب بتایا کرتے تھے، حسین صاحب کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ میرے ساتھی ڈاکٹر جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے مجھے پوچھتے تھے کہ تم روا جیسی چھوٹی سی بستی میں جو کام کرتے اس کا معاوضہ تمہیں کیا ملتا ہے. کہتے ہیں میں جواب دیا کرتا تھا کہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ میں روا میں بیٹھ کر جو کام کر رہا ہوں اس کا کیا معاوضہ ہے. جو دعائیں ہیں اس کا کوئی معاوضہ اس کی قیمت نہیں ہے. صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ، حضرت سید احمد الحفیظ بیگم صاحبہ وغیرہ کی خدمت کی توفیق ملی. حضرت خلیفہ مسیح ثالث کی وفات کے وقت اسلام آباد میں حضور کے پاس رہے. اسی طرح اور بزرگوں کی خدمت کی توفیق ملی ان کو. ڈاکٹر عبد الخالق صاحب کہتے ہیں کہ اگر میں یہ لکھوں کہ غریبوں کا ڈاکٹر اس شہر سے رخصت ہو گیا تو مبالغہ نہ ہوگا. آپ نے نصف صدی سے زائد عرصہ اس علاقے کے غریب نادار مریضوں کو کی بلا امتیاز مذہب و ملت خدمت کی ہے. آپ ہسپتال کے چیف میڈیکل آفیسر تھے جب، تو ہسپتال کی مختلف اشیاء کی خرید کے لیے خود لاہور جاتے، مارکیٹ سے ریٹس کا جائزہ لے کر اچھی اور معیاری اشیاء خرید کر لاتے اور اکثر سارا دن اس میں خرچ ہو جاتا. تاہم جماعتی اموال کو درد اور دیانتداری سے خرچ کرنا بھی آپ کا وصف تھا. ہسپتال میں الٹرا ساؤنڈ اور انڈوسکوپی کے شعبہ جات کا آغاز بھی آپ نے کیا. ابتدا میں پیدل اور سائیکل پر بعض بزرگ ہستیوں اور صحابہ مسیح علیہ السلام کو ان کے گھر جا کر دیکھا کرتے تھے، ادویات دیتے تھے. فضل عمر ہسپتال کے حوالے سے کہا کرتے تھے کہ خلفائے احمدیت کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں اور میں نے علاج معالجہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہاں بہت سے معجزے ہوتے دیکھے ہیں. ڈاکٹر سلطان بشیر صاحب لکھتے ہیں کہ فضل عمر ہسپتال کی خدمت جو اندازاً 30 سال پر محیط ہے، اس دوران ان پر بعض ابتلا بھی آئے اور خدا تعالیٰ کی عاجز و درویش بندہ سر تسلیم خم کرتا رہا اور کوہ وقار بن کر خدا تعالیٰ کے حضور دعا گو رہا. اور یہ سلطان بشیر صاحب نے صحیح لکھا ہے. بعض باتیں میرے علم میں بھی ہیں اور مجھے پتہ ہے بڑے وقار سے انہوں نے
کوئی حرف شکایت لائے بغیر بعض جو مشکلات پیش آئیں یا ابتلا جو آئے ان کو برداشت کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو نوازا بھی بہت پھر. اور کبھی کوئی شکایت عہدیداروں کے متعلق شکایت یا اپنے ساتھیوں کے متعلق شکوہ یا کوئی زیادتی کبھی دوسروں سے بیان نہیں کی. ڈاکٹر سلطان بشیر صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے یاد ہے یہ صرف امیروں کا یا بزرگوں کا نہیں، ہر ایک کا علاج کا ان کی تھی یہ وصف، جیسا کہ بتایا گیا ہے. اب ایک واقعہ بیان کرتے ہیں ڈاکٹر سلطان بشیر صاحب کہ ایک دفعہ دوپہر کے وقت رحمت علی صاحب ڈرائیور کی اہلیہ ایمرجنسی میں آئیں. میں نے انہیں ہسپتال آنے کی درخواست کی ڈاکٹر صاحب کو، تو چند منٹ میں اپنے گھر دارالعلوم شرقی سے تشریف لے آئے. گھر ہسپتال میں بھی نہیں تھا، جدروبا کا بالکل دوسرے کنارے پہ محلہ ہے، وہاں ان کا گھر تھا، وہاں سے فوراً آ گئے. جماعت کے وفادار تھے. کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم نوجوان ڈاکٹرز اپنے افسر بالا کی حد سے متجاوز تادیبی سختیوں سے جز بوز ہوتے تو ہمیں بڑے پیار سے بیٹھ کر سمجھاتے کہ ہمیں ہر حال میں نظام کی اطاعت کرنی ہے اور صبر کا مظاہرہ کرنا ہے. اور ان کی میلیہ جب وفات ہوئی ہے شوکت صاحبہ کی، اس کے اگلے دن ان کے 2 بھانجوں کی دعوت ولیمہ تھی، تو اسی دن بلکہ تو آپ نے دلہا کے گھر جا کے بتایا کہ میری اہلیہ کی وفات ہو گئی ہے، مگر آپ فنکشن ضرور کریں، اپنے فنکشن کو بند نہ کریں، کیونکہ ان کی اہلیہ دلہا کی، جیسا کہ میں نے کہا، خالہ تھیں. 2 دلہا تھے لڑکے ان کے، حسین صاحب کے، دونوں کا دعوت ولیمہ تھی. لیکن انہوں نے کہا کہ آپ ضرور فنکشن کریں، یہ نہیں ہے کہ اس کو روک دیں. اور ان کے بیٹے ڈاکٹر محبوب نے کہا کہ میں پھر دعوت پہ نہیں جاتا، گھر رہتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، خدا تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کی تلقین، رانی رہنا چاہیے، اس کی تلقین کی. اور کہتے ہیں یہ کہا کہ ایسے ہی موقعوں پر تو انسان کی آزمائش ہے، اور صبر اور رضا اللہ تعالیٰ کی رضا کو پتہ چلتا ہے. پھر بیٹے کو بھی ساتھ لے کر باقاعدہ دعوت میں شامل بھی ہوئے، اور محلہ میں اس عمل کا اہتمام کیا کہ دعوت ولیمہ کے وقت تک وفات کی اطلاع کسی کو نہ ہو. اللہ تعالیٰ ان سے رحمت اور مغفرت کا سلوک فرمائے، ان کے بچوں کو بھی صبر اور حوصلہ عطا فرمائے. اوپر تلے ماں باپ ان بچوں کے فوت ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کو نیکیاں جو ہیں دونوں کی، میاں بیوی کی، ان کے بچوں میں بھی ان کو جاری رکھے. ان کی والدہ جیسا کہ میں نے کہا حیات ہیں، اللہ تعالیٰ بیمار بھی ہیں کافی، اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحم اور فضل فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.